الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم. یہ قرآن کریم کی جو آیت شریفہ ابھی آپ حضرات نے سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یوں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے کہ جس کو کسان نے زمین کھودنے کے بعد زمین میں ڈالا، انبتت 7 سنابل، پھر اس ایک دانے سے جو کوپل نکلی اور اناج کا جو پودا نکلا بڑا ہوا اور اس کے اوپر 7 بالیں آئیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ بویا، درخت نکلا بڑا ہوا، اس ایک دانے کے درخت پر 7 بالیں آئیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہیں۔ تو یہ مثال بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کہ جس طرح کسان نے ایک دانہ ڈالا اور اس کو 700 ملے، تو ایسے ہی جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اگر اخلاص ہے دل میں تو 700 ملتے ہیں، 700 کا ثواب ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ جو 700 والی بات ہے یہ تو ہمارا قانون اور ضابطہ ہے، لیکن ہماری جو عطا ہے، ہماری جو بخشش ہے جی، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ جس شخص کے دل میں ہم دیکھیں گے کہ اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے، نیت بڑی صاف ستھری ہے، تو اس کو ہم 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ہمیں خرچ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ کتنا سارا خرچ کیا ہے بھائی، بڑا سخی آدمی ہے، نہ، میں نہیں چاہتا کہ پتھر پر کھرچ کر میرا نام لکھا جائے کہ یہ کام اس شخص نے کیا تھا، دنیا دیکھے، نہ، میں نہیں چاہتا۔ لوگوں کو خوش کرنا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، اور یہ خوش ہوتے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان
آپ چراغ ہاتھ میں لے کے ڈھونڈتے پھریں، کوئی بھی انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ایسا نہیں ملے گا جس سے ساری دنیا خوش ہو، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا میں سب سے افضل آدمی ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا ان سے بھی خوش نہیں ہے۔ مسلمان ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہیں، لیکن غیر مسلم وہ بھی تو انسان ہے، وہ کہاں خوش ہے؟ وہ تو دشمن ہے ان کا۔ خیر یہ بات کہیں اور چلی گئی۔ تو خرچ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں کس نیت سے خرچ کر رہا ہوں۔ جیسی اچھی پاکیزہ صاف ستھری نیک نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ثواب عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب سمجھیے ایک بات اور باریک، یہ تو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، لیکن اگر یہی خرچ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہو، دیکھو بھائی، یہی خرچ اگر صدقہ جاریہ کی شکل میں ہو تو پھر اس کا ثواب اور بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تو خرچ کیا اچھی نیت کے ساتھ میں، 1 کے 700 ہم کو مل گئے، اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا تو 700 سے بھی زیادہ مل گئے ایک مرتبہ۔ لیکن اگر یہی خرچ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہو تو پھر جو چیز اس کے خرچ کرنے سے وجود میں آئی ہے، جب تک وہ قائم رہے گی تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ لوگوں کے فائدے کے لیے ایک نلکا ہم نے بڑھوا دیا کہیں پہ، تو جب تک یہ نلکا قائم رہے گا، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو، اپنی کھیتی باڑیوں کو اس سے سیراب کریں گے، تب تک گڑوانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مر چکا ہو۔ اگر یہ نلکا قیامت تک بھی کھڑا رہا اور لوگوں کو نفع پہنچاتا رہا تو قیامت تک یہ آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ثواب ملنا ہوا۔ یہ صدقہ جاریہ کی اہمیت ہے۔ مسجد میں چندہ دیا ہے، مدرسے میں چندہ دیا ہے، مدرسے میں جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کتابیں وقف دی ہے، قرآن کریم ان کو دیا ہے، جب تک پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، چاہے قبر میں آپ کے جسم کا ذرہ بھی موجود نہ ہو۔ ایک اینٹ بھی اگر میرے خرچے سے مسجد میں لگی ہے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، لوگ اس میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، سجدوں سے اس مسجد کو آباد کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی اہمیت ہے۔ حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ فضائل اعمال جلد 2، ٹائم تو نہیں ہے بھائی، اور ملتا ہی کہاں ہے۔ میں تو آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں کہ آپ جلدی آئیں اور کچھ سننے کو مل جائے، ہفتے میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے۔ تو حضرت نے واقعہ لکھا کہ ایک عالم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان سب کی قبر اچانک پھٹ گئی اور سب کے سب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ گئے، اور وہ زمین کے اوپر سے کوئی چیز چوب رہے ہیں، ایک یہاں سے اٹھا لی، ایک یہاں سے اٹھا لی، کچھ یہاں سے اٹھا لیا۔ ایک شخص ہے جو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چوب رہا، اطمینان سے بیٹھا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہ جو آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیا چھو رہے ہیں اور تم کیوں بیٹھے ہو ایسے اطمینان سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو حضرات چھپ رہے ہیں یہ مردے ہیں، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب یا ان کے جو شاگرد ہیں جن کو انہوں نے پڑھایا، وہ اپنے استادوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو کچھ بھی پڑھ کر، قرآن ہو، تسبیح ہو، کلمہ ہو جی، یا
खर्च कर दिया, सदका वगैरह दे दिया और उसका सवाब जो इनको पहुंचाते हैं ये उसी को इकट्ठा कर रहे हैं। ये तोहफे की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में इनके पास में आता है कि भाई तुम क्यों बैठे हो ऐसे ही, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि मेरे पास इन सबसे भी ज़्यादा आने वाला है, कि मेरा एक बेटा है फुला बाज़ार में, उसकी मिठाई की दुकान है, वो रोज़ाना मुकम्मल एक कुरान शरीफ पढ़कर मुझे बख्शता है। तो मेरे पास जब इतना सारा इकट्ठा आएगा तो इन्हीं को शुरू लेने दो। सुबह हुई तो ये ख्वाब देखने वाले जो हैं उस बाज़ार में गए और ख्वाब रात जो देखा था और सुना था उन साहब से, तो उसी के मुताबिक एक मिठाई की दुकान है, वो एक लड़का जो है नौजवान खूबसूरत जलाबिया नामी मिठाई बेच रहा है, लेकिन साथ साथ उसके होंठ भी हिल रहे हैं। बैठ दो। तो उन्होंने मालूम किया कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, पूरी हाल मालूम किया उनसे कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ और रोज़ाना अपने वालिद मुहतरम को ये मुकम्मल कुरान शरीफ में पढ़ के बख्शता हूँ। तो एक अरसे बाद दोबारा फिर ख्वाब देखा और इस वही माजरा देखा कि सब खबरें फटी हैं और सब के सब झुक रहे हैं। लेकिन आज इन ख्वाब देखने वालों ने देखा कि वो नौजवान जो पहले बैठा हुआ था और चुप नहीं रहा था, आज वो भी उन्हीं के साथ है और वो भी इसी तरह चुप रहा है। अगले रोज़ सुबह को फिर गए उसी बाज़ार में और जाकर तहकीक की, मालूम किया तो उस लड़के का भी इंतकाल हो चुका था। ये वाक़या यहाँ पूरा हुआ। तो ये है मरने के बाद भी हमें सवाब मिल रहा है। ऐसा कोई काम हमने अपनी ज़िंदगी में किया हो, नेक औलाद छोड़ी हो, किसी को इल्म दीन सिखाया हो, या सदका जारिया की शक्ल में मदरसे की इमदाद की हो, मस्जिद की इमदाद की हो, या जो और बहुत सारे तरीक़े हैं सदका जारिया के, उनमें हमने हिस्सा लिया हो। तो ये है सदका जारिया की अहमियत। आज हमारे पास में मौका है, जैसी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हैसियत दी है उसके मुताबिक वो अपनी मस्जिद में हिस्सा ले। हमें तो अहमियत नहीं है, पता नहीं है, वरना जब घर में किसी का इंतकाल होता है तो जो वाकई दीनदार लोग होते हैं और वो उलमाए किराम के मशवरों के तहत चलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो बाकायदा हमारे पास आकर, मुफ्तियान किराम के पास आकर मालूम करते हैं कि हज़रत वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद साहब का इंतकाल हो गया और ये पैसे मेरे घर में रखे हुए हैं, इसी नीयत से मैंने जमा किए हैं, मैं कोई मुझे अच्छा रास्ता बताएं जिससे कि सवाब उनको पहुँचे। वो ये नहीं करते देखा देखी कि भाई उठा के डेग उतार दी, अब तो रस्म बन चुकी है, 12-13 हज़ार रुपये का डेग, एक डेग में खर्चा होगा। यही अगर 12-13 हज़ार रुपये हम उनको कहें कि भाई तुम किसी मदरसे में दे दो, या जहाँ तामीरी काम चल रहा हो मस्जिद का, मदरसे का, सदका जारिया के लिए से वहाँ दे दो, तो वो मना करते हैं। क्यों? कि फिर पता किसको लगेगा कि डेग क्यों नहीं उतारी। वो जो डेग उतरती है ना, उसमें सबको दिखता है, उसमें महल्ले वालों को पता लगता है कि हाँ भाई अपने मरने वाले से मोहब्बत थी, देखो डेग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो मस्जिद में मिंबर बन रहा था उसमें वो 12,000 दे दिए तो वो तो दिखे ही नहीं, तो उलझ रहे हैं, वो दिल दुख रहा है कि पता क्यों नहीं लगा लोगों को। तो कोई आता है हमारे पास में, हम तो साफ मना करते हैं कि डेग मत उतारो। और बहुत सारे काम हैं, नेक काम, खैरात के, सदका जारिया के, आप वहाँ खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला इखलास को देखते हैं, दिल की हालत को देखते हैं। तो तमाम के तमाम माजरा हज़रात के सामने है। मस्जिद की दूसरी मंजिल की तामीर जारी है और लेंटर बिल्कुल करीब है, सरिया भी ऊपर पहुंच चुका है। कल जिसकी जैसी हैसियत हो भाई उसके मुताबिक इमदाद करें, सदका जारिया की नीयत से करें और इखलास के साथ करें, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। ये ना देखें कि बराबर वाला मुझे देख रहा है मैं किसने दे रहा हूँ, नहीं, अपनी नीयत साफ रखें। क़यामत के दिन हमें सवाब अल्लाह ताला से लेना है, इंसान से नहीं लेना।
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کے دینے کو قبول فرمائے، تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔